اور ابھی خبر یہ ہے کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا شکایتی بیان، بھارتی دفاعی صنعت پر شدید عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ مودی کا میک ان انڈیا دفاعی خواب بری طرح زمین بوس ہو گیا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب بھارتی فوج کی یہ ان کا عالم ہے کہ بھارتی فوج وقت پر اسلحہ نہ ملنے کی کھلی عام شکایات کرنے لگے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب اگر چیف آف ڈیفنس اسٹاف اتنے سینئر رینک کا آفیسر کھلم کھلا ٹی وی پہ آ کے اور آگے کھل کے بولتا ہے دفاعی جو پروڈکشن کمی وہاں کی ہے صلاحیت اس کے بارے میں، اپنی لیڈرشپ کے بارے میں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پر کتنا بڑا فقدان ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ خود بخود کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھارتی دفاعی صنعت کی سرموری نے سی ڈی ایس کو میڈیا پر قوم پرستی کے خلاف خود بخود بولنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی منافع کمانے کے کاغذوں میں کچھ قومیت اور حب الوطنی بھی ہونی چاہیے۔ اندازہ لگائیں وہ بیچارہ کس مدے سے افسوس سے کہہ رہے کہ منافع کمائیں لیکن قومیت اور حب الوطنی کا خیال رکھیں، جو کہ بہت ضروری ہے، اس کی اس کو کسی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ دفاعی صلاحیت جب تک پاک عمل نہیں ہے، بلکہ صنعت کو اپنی صلاحیت کے بارے میں سچ بولنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم 5 سال میں فلاں انڈسٹری لگا لیں گے، فلاں ڈیفینس پروڈکشن شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد 10 سال میں بھی اگر وہ نہ شروع ہو، اس کا مطلب کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنی صلاحیت کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولیں، ایگزیکٹ فارم کو بتانا چاہیے آپ کو۔ اس کے بعد یہ ایک اور جو بات کرتے ہیں کہ وہ ان کی دفاعی کمپنی کہتے ہیں 70% سامان جو ہے وہ ہم خود اپنے انڈیجنس بناتے ہیں، ملک میں بناتے ہیں، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جو اربوں روپے لے لیتے ہیں حکومت سے اور اس کے بعد کام نہیں کرتے، سارا بندر بانٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بھارتی چیزیں ایک اور جو ہے تنقید کرتے ہیں کہ بھارتی فوج کی داخلی بد انتظامی اور ناقص پلانی کی گواہی دے رہی ہے۔ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کتنی ان کی ناقص پلانی ہے، بد انتظامی ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، یہ چیزوں کو دیکھ کے بات کر دی جاتی ہے۔ اور اس سے ان کی ماڈرنائزیشن پلان جو ہے وہ اس کے کھوکھلے پن کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ جب بھی کہتے ہیں کہ ہم ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں، نئے اپنے سسٹم انڈیجنس بنا رہے ہیں، اب اس کے مقابلے میں پاکستان کا اگر ذکر کریں تو J10 دیکھ لیں، J17 دیکھ لیں، ہماری پاکستان آرڈننس فیکٹری کی انڈسٹری دیکھ لیں، ہیوی ریبل فیکٹری ہماری دیکھیں، ہمارے ٹینک بنتے ہیں، ہم دنیا کو ایکسپورٹ اپنے کریں، ہمارے پاس جہاز، چھوٹے جہاز ہم بناتے ہیں، وہ ہم بنتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگیں کہ ہمارا اور انڈیا کا کیا فرق ہے۔ اور اسی وجہ سے پاکستان نے مار کے حق میں فیلڈ مارشل اعظم کی کمانڈ میں پوری قوم نے دیکھا ہو کہ کس طریقے سے اتنی بڑی فوج کو گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دیا، اور یہ سے یہ پتہ چلا کہ نہ ان کی ٹریننگ ہے، نہ ان کے بس ٹائم پہ سامان ملتا ہے، نہ اس سامان کے اوپر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور پھر دنیا میں ان کا منہ کھولانا پڑتا ہے۔ اچھا حارث صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بھارتی فورسز اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے۔ کبھی یہ اسلحہ نہ ملنے کی شکایات کرتے ہیں، کبھی یہ وقت پر کھانا نہ ملنے کی شکایات کرتے ہیں، پھر جو خودکشیوں کا سلسلہ چلتا ہے بھارتی فورسز میں وہ الگ کا معاملہ ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ان کے تعلقات آپس میں اچھے بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے ہیں۔ دیکھیں، جو فوج کے ٹرکس کا اپنے کمانڈر سے اعتماد نہ ہو، ٹرسٹ نہ ہو، وہ فوج کبھی لڑ نہیں سکتی، اس کا مورال ڈاؤن ہمیشہ رہتا۔ نہ کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو نے کہا بالکل صحیح بات ہے کہ پوری دنیا میں خودکشی کا ریٹ بھارتی فوجیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ مس کرتے ہیں آپس میں، اور جس فوج کا مورال ڈاؤن ہو وہ لڑ نہیں سکتے۔ پھر وہ آپ نے مار کے ہاتھ میں دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ان کو مار پڑی۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو اور ان کا یہی فرق ہے، ہمارے کمانڈر، ہمارے آفیسر لیڈ فرام دا فرنٹ، اور یہ بالکل ڈرپوک قوم ہے، ڈرتے نہیں ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں اور ہمیں ٹرس کو آگے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔